خوشگوار زندگی، خوشگوار خوشی، خوشگوار حالات، خوشگوار زندگی کا راز جب آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے مطمئن ہوتے ہیں، جب ارد گرد کے حالات پر کمپرومائز کرتے ہیں، جب ارد گرد کے حالات کی حقیقت کو دل و جان سے تسلیم اگر انسان کرنے لگے تو وہ خوش رہنا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ خوش ہوں گے تو آپ دوائیوں سے بچیں گے، جب آپ خوش رہیں گے تو آپ پریشانیوں سے بچیں گے، جب آپ خوش رہیں گے تو دنیا کے مصائب سے بچیں گے۔ جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر تکبیر، مگر تدبیر، مگر کام کرنا حالات کے ساتھ، حالات کے اعتبار سے، اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت کے اعتبار سے کام کرتے رہنا، یہ آپ کا کام ہے۔ نتائج کی فکر اگر کریں گے تو خوش نہیں رہیں گے۔ نتائج کی فکر کیے بغیر حالات کو کمپرومائز، حالات کے ساتھ سمجھوتا جو کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، زندگی میں غم پالنے سے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ زندگی میں اگر فکر پالنے سے، زندگی میں اگر خیالات کا بھرمار، خوابوں کی برسات اگر اپنی زندگی میں لے کر آ جائے، زندگی میں پالے، تو وہ شخص نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کیجیے، اپنے حالات کا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ پر غور کیجیے کہ ہم کون سا کام ایسا کریں جس کے کرنے سے ہمیں خوشی ملے گی، جس کے کرنے سے ہمیں طاقت ملے گی، جس کے کرنے سے ہم خوش ہوں گے، وہی کام کیجیے۔ اور یقیناً کوئی برے کام کرنے والا شخص خوش نہیں رہ سکتا۔ اب برے کام کا مطلب میرے کام کا انجام، میرے کام کا اینڈ، میرے کام کا رزلٹ اگر کسی کو بھی نقصان پہنچائے تو وہ کام مت کیجیے، بھلے سے وقتی طور پر آپ کو فائنینشیل نقصان ہو، آپ وہ کام مت کیجیے جس سے دوسروں کو نقصان ہو۔ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی فکر پلاننگ کرتا ہے، اس کی زندگی ٹیریبل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے، اپنے حالات کا خیال رکھیے، کبھی بھی دوسروں کو تنگ مت کیجیے۔ دوسروں کو پریشان کرنے والا خود پریشان رہتا ہے۔